السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج میں موجود ہوں مولانا قاری عبید الرحمان صاحب کے پاس، جو مسلک کے اہل حدیث کے ایک نامور عالم دین ہیں۔ ان سے آج ہم نے گفتگو کرنی ہے مسلک کے اہل حدیث کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے ہر ایک مسلک دوسرے مسلک کو گمراہ قرار دیتا ہے، اس پہ فتوے لگاتا ہے، لیکن اصل جب تک اس مسلک کے لوگوں سے نہ پوچھا جائے کہ وہ کون ہیں، ان کی ہسٹری کیا ہے، ان کے عقائد کیا ہیں، تو تب تک انسان کو اصل صورتحال سامنے نہیں آ سکتی ہے۔ پھر ان سے ہم مختلف سوالات کریں گے، فرقہ ناجیہ کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، اہل حدیث مسلک کے حوالے سے بھی پوچھیں گے، اور ساتھ تک کا جو سوالات ہیں وہ بھی ان سے کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم ان سے ان کی حالات زندگی کے بارے میں پوچھیں گے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے تو آپ جو ہیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، کہ مختصراً بتا دیں کب اور کہاں پیدا ہوئے، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس کے بعد جو ہے یہ امامت اور خطابت کا سلسلہ کب سے شروع کیا؟ جی بہت شکریہ محترم افسر صاحب، آپ نے ٹائم نکالا ہے اور میرے پاس آپ تشریف لائے ہیں۔ افسر میں 1982 جون 1982 میں ہمارا ایک پنڈ ہاشم خان کا گاؤں ہے مگری، پہاڑ کی چوٹی پہ، وہاں پہ میری پیدائش ہوئی ہے 1982 میں۔ میری پیدائش کے تقریباً کچھ 2 سال بعد، پونے 2 سال بعد والد محترم ان کی وفات ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں، اور پھر مڈل تعلیم میں نے بانی میاں پیرداد، ساتھ ہی مڈل اسکول تھا وہاں پہ حاصل کی، اور پھر میں درس نظامی کے لیے پنجاب چلا گیا۔ وہاں 2-3 مدارس میں نے ابتدائی کلاسیں پڑھی ہیں، اور فائنلی میں نے مرکز الدعوت السلفیہ، جو آج کل جامعۃ الدعوہ کے نام سے مشہور ہے، ستیانہ بنگلہ میں، وہاں پہ میں نے درس نظامی کی کمپلیٹ کیا مکمل طور پہ۔ شہادت العالمیہ کا امتحان بھی میں نے وہاں سے دیا ہے۔ پھر اس کے بعد شروع سے مجھے شوق تھا تدریس کا، مدارس میں تدریس کا شوق تھا، تو میں پھر تدریس سے منسلک ہو گیا۔ تو تقریباً میں نے 2014 تک مکمل میں نے تدریس کی ہے، اور ساتھ ساتھ میں نے عصری علوم ان کو بھی جاری رکھا ہے، میٹرک کیا ہے، پھر اسی طریقے سے ایم فل تک میں نے اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اور 2014 میں اسکول میں میرا آرڈر ہو گیا، اور اس سے پہلے 2007 میں اس مسجد میں ایز اے خطیب میں سلیکٹ ہوا ہوں۔ تو ابھی تک اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ کر رہا ہوں دین کی خدمت، جو بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ملتی ہے۔ تو یہ ہمارا اچھا، یہ اصطلاح چلتی ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، ایک مسلک ہے، تھوڑی وضاحت کر دیں گے ان میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، میں ضرور انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ افسب دین اور مذہب ویسے ہم ایک ہی چیز پہ بولتے ہیں، لیکن ان میں کافی سارا فرق ہے۔ دین جو ہے وہ بہت عام ہے، مطلب اس کے اندر عقائد بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر احکامات بھی آ جاتے ہیں، اس کے اندر فروعات بھی آ جاتے ہیں، کوئی بھی جو بھی دین ہوگا اس کے سارے معاملات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ مذہب جو ہے یہ صرف خاص بولا جاتا ہے عقائد کے اوپر، عقائد اور نظریات، یہ جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر مذہب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ عموماً استعمال کیے جاتے ہیں عقائد کے اوپر مذہب کا لفظ۔ جہاں تک مسلک کا تعلق ہے، وہ کسی بھی دین کے اندر آگے چل کے جو مختلف نظریات پہ جو جماعتیں قائم ہوتی ہیں ان کے لیے وہ مسلک کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ جو ہے جو کہا جاتا ہے کہ ایک فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہوگا، زیادہ تر فرقے ہوں گے جو حدیث پاک کی طرف ہے، مفتی سر بنتا ہے، اس میں ایک فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہوگا۔ پوچھا گیا وہ کون سا ہو گیا، تو جو ہم نے علماء سے سنا ہے، جو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور صحابہ کی طرز عمل پر ہوگا۔ تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا فرقہ جو ہے وہ ناجیہ ہے؟ کوئی خاص فرقہ ہوگا یا کوئی بھی فرق جو ہے وہ اس مفہوم پہ پورا اتر سکتے ہیں؟ جی اب سب اس پوری حدیث کا اگر انسان مطالعہ کر لے تو میرا خیال ہے خود بہت یہ جواب سامنے آ جاتا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی اس چیز کی تائید کرتی ہے۔ میرا جو خیال ہے، میرا جو نظریہ ہے، اس میں نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنا نام اہل حدیث رکھ لیتا ہے، کوئی بریلوی رکھ لیتا ہے، کوئی دیوبندی رکھ لیتا ہے، یا کسی بھی علاقے کی طرف یا کسی امام کی طرف یا کسی شخصیت کی طرف نسبت کی وجہ سے وہ اس نے اپنا نام رکھ لیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ نام کی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اٹل فیصلہ ہے اور حقیقت ہے۔
اصل بات یہ ہے کہ میرا کردار کیا ہے، میری سوچ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میں نے جو ہے نا وہ میرا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہم سب کا بلکہ پوری امت کا اجماع ہے. قرآن بھی ہم تک اللہ کے فضل و کرم سے مین وعن محفوظ ہے ہمارے پاس. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر دیکھا جائے تو 14,000 سے لے کر 24,000 تک صحیح احادیث جو مکمل طور پہ بالاتفاق صحیح احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کی عمل کی صورت میں، آپ کے قول کی صورت میں یا آپ کے تقریر کی صورت میں جو آپ کے سامنے کام ہوئے ہیں وہ محفوظ ہیں. بس جو آدمی بھی ان کو فالو کرتا ہے مکمل طور پہ، بس وہ فرقہ ناجیہ ہے، وہ کامیاب ہونے والا آدمی ہے انشاءاللہ. تو یا آپ جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جماعت ہے وہ مکمل طور پہ اس پہ چل رہی ہے تو آپ اس کو جماعت ناجیہ یا فرقہ ناجیہ آپ کہہ سکتے ہیں. مین جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مطابق مانا آ رہی ہے، اصحاب کے مطابق عمل ہوگا. عمل اصل بات تو عمل ہے نا، اس کا نظریہ، اس کی سوچ، اس کا عقیدہ، اس کی بنیاد جو اس پہ ہے آپ اس کو کہیں گے انشاءاللہ. یعنی اس کو فرقہ ناجیہ، یعنی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ نجات پائے. بالکل. اللہ کے آپ نبی نے کی بات کی کہ احادیث ہیں 14,000 سے 24,000 تک اس طرح احادیث ہیں، اس کے ساتھ قرآن ہے. آپ کے نزدیک دین کے بنیادی ماخذ کیا ہیں؟ قرآن ہے اور حدیث ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ جی اب سب میرے نزدیک بھی اور میں جس جماعت کے ساتھ ہوں ہمارے علماء کے نزدیک بھی دین کی ماخذ 4 ہے بالاتفاق. سب سے پہلے قرآن، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسی طریقے سے قیاس، جو بات آپ کو قرآن اور حدیث سے نہیں مل رہی اور اس کے علتیں جو ہیں وہ قرآن حدیث میں موجود ہیں تو ان سے اس لے کر آپ اس کو قیاس کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے اجماع صحابہ یا آپ اجماع امت بھی کہہ سکتے ہیں. اجماع صحابہ ذرا زیادہ چیز مناسب لگتی ہے، تقریباً کافی ساری چیزیں اجماع صحابہ سے بھی ہمیں مل جاتی ہیں جب وہ قرآن و حدیث سے نہیں مل سکتی. یہ 4 ماخذ ہیں ہمارے نزدیک، اور اس میں ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ بالترتیب ترجیح دیں گے سب سے پہلے قرآن کو، پھر احادیث نبویہ کو، پھر اس کے بعد اگلے جو 2 ماخذ ہیں یہ وہ قرآن و حدیث کے ہی اسی سے وہ اخذ ہیں انشاءاللہ. تو پھر اس کے اوپر ہمارا عمل ہے، ہم منکر نہیں ہیں. اگر قرآن اور حدیث سے کوئی چیز نہیں ملتی ہے پھر آپ تب قیاس اور اجماع کی طرف جاتے ہیں. بالکل ادروائز جو ہے وہ جب مل گئی ہے قرآن و حدیث سے پھر تو مسئلہ کی معاملہ ہی پورا ہو گیا نا. ٹھیک ہے. اچھا بات کرتے ہیں اہل حدیث کے حوالے سے. جی جس نے آپ نے کہا کہ اس آیت کی حدیث کی مصداق ابھی شروع اسلام سے 2 فرقے بنے، ایک اہل تشیع کا تھا اور ایک اہل سنت کا تھا. اہل سنت جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں اور اہل تشیع الگ ہو. اہل سنت والجماعت میں ظاہر آگے کی طرف مسالک ہیں، اور خاص کر ہمارے بر صغیر میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ 3 بڑے مسالک ہیں. تو ہم اگر الگ سے پہچاننا چاہیے کہ آپ کے دیگر جو دیوبند ہے یا بریلوی ہیں ان کے ساتھ آپ کے جو اختلافات ہیں، یعنی جو اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے، تبھی ایک الگ جماعت ہے کہ وہ عقائد کے آپس میں اختلاف ہیں یا اعمال کے ہیں. تھوڑی سی تفسیر آپ سب، لیکن میں انشاءاللہ اس کو بہت مختصر کرتا ہوں. اہل سنت کو آپ لے لیں. میں قطع نظر سے کہ میں اہل سنت کی تعریف کی طرف جاؤں، اہل سنت والجماعت، میں بس مختصراً بات کرتا ہوں. بنیادی طور پہ آپ سب اہل سنت کے 2 گروہ سامنے آئے ہیں بنیادی طور پہ، ایک اہل الرائے اور ایک اہل الحدیث. اہل الرائے کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رائے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور رائے میں کسی ایک شخصیت کو لے لیتے ہیں. مثال کے طور پر ائمہ 4 ہیں ہمارے رحمہم اللہ تعالی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے نام سے مشہور ہیں ہمارے یہاں الحمدللہ. امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں، ان کے نام کے مسالک بنے ہیں. کچھ لوگ کسی ایک شخصیت کو لے لیتے ہیں اور اس کی رائے کا وہ احترام کرتے ہیں حدیث کے اوپر جو بھی اس کی رائے ہوتی ہے. یوں سمجھ لے کہ اس تقلید کرتے ہیں یا ان کی اتباع کرتے ہیں یا ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، وہ اہل الرائے کہلاتے ہیں. ایک دوسرا گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل الحدیث یا اہل حدیث کہلاتا ہے. ان کی ترجیح یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے حدیث کو لیں گے، اور جہاں بھی اگر کسی مفہوم کے اندر اختلاف ہے تو وہ یہ 4 امام اگر ہم ان کو لے لیں تو ان کے اقوال وہ سامنے رکھتے ہیں، اور جو جس کا قول ان کو
حدیث کے زیادہ قریب وہ لگتا ہے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ دو گروہ اہل سنت کے اندر چل رہے ہیں. ظاہر بات ہے جب شروع سے چل رہے ہیں, بالکل شروع سے, مطلب جب سے یہ سلسلہ چلا ہے, ایک قال الحدیث اور ایک قال الرائے, یہ دو گروہ چل رہے ہیں. پھر ظاہر بات ہے جب آگے معاملات چلتے ہیں تو پھر سختی بھی اس کے اندر آتی ہے. ہمارے پاکستان کے حوالے سے اگر بات کروں تو احناف آگے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. زیادہ تر یہاں پہ جو لوگ آل الرائے ہیں وہ احناف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ فالو کرتے ہیں. وہ آگے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں, ایک دیوبند کے نسبت کے حوالے سے اور دوسرا بریلی کی نسبت کے حوالے سے. دیوبندی اور بریلوی وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ ہمارے اہل حدیث ہے, ان کا یہ عقیدہ اور یہ خیال ہے کہ ہم حدیث کو فالو کرتے ہیں اور حدیث کے مفہوم میں جس امام کی بات بھی حدیث کے زیادہ قریب ہے ہم اس کو جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں سب کا. تو یہ دو فرقے ہیں. اب نظریاتی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے جو رائے کا مسئلہ ہے حدیث کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف ہو سکتی ہے, یا ان کے جو شاگرد ہیں ان کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, ان کا فتویٰ اپنا ہے. اور اہل حدیث پھر ایک صراحتاً حدیث کو لیتے ہیں تو اختلاف تو ہوگا. جہاں تک تعلق گمراہ کہنے کا ہے یا ان کے اوپر فتویٰ بازی کا معاملہ ہے, میں تو سمجھتا ہوں بالخصوص اس دور میں اس سے گریز کرنا چاہیے. اہل سنت کو تمام مسائلوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا چاہیے, اور فروعات کے اندر جہاں بھی اختلاف ہے وہ اس کو اپنی حد تک رکھنا چاہیے, اور اس اختلاف کے پیش نظر کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. جو بھی دلائل ان کے پاس ہیں ان کو سامنے رکھ کے کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. ہر ایک اپنے پاس کوئی نہ کوئی دلیل رکھتا ہے تو اسی کے اوپر اس کو قائم رہنا چاہیے, لیکن اس موقف کو کسی کے اوپر ٹھونسنا نہیں چاہیے, یا اس کو سامنے رکھ کے کسی کے اوپر جو ہے نا وہ کفر کا یا بڑا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اختلاف جو ہے یہ جس میں بات کر رہا ہوں اصول کا ہے فروع کا ہے؟ ہمارے ہاں ویسے اصول کا اختلاف بھی ہے اور فروع کا بھی ہے. اچھا. عقائد کے اندر بھی اختلاف ہے. ہمارے ہاں دو عقیدے چل رہے ہیں یہاں پہ, ایک تصوف کا عقیدہ ہے اور ایک تصوف سے الگ عقیدہ ہے. ہمارے جو بریلوی حضرات ہیں یا ان کے اندر تصوف کا عقیدہ تھوڑا سا زیادہ ہے. دیوبند لوگ بھی تصوف کی طرف جاتے ہیں, اور ہمارے اہل حدیث جو لوگ ہیں وہ تصوف کی طرف کم جاتے ہیں. تصوف کا وہ کوئی اتنی اس کو اہمیت نہیں دیتے. تو اس اعتبار سے پھر جب تصوف کو اہمیت اتنی نہیں دے رہے تو پھر ظاہر بات ہے عقائد اصول کے اندر ان کی عقائد کے اندر بھی کافی سارا فرق ہے بنیادی طور پر. اہل حدیث جو کس طرح پہچانو کی شخص اہل حدیث ہے, اس کے یعنی اعمال کے حوالے سے دیکھا جائے, اس کے ہماری جو بنیادی ارکان ہے, نماز وغیرہ باقی چیزیں ہیں, جتنی بھی جو چیزیں ہیں ہم یہ پہچان لیں کہ یہ شخص اہل حدیث ہے. جی اب سب اس میں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اہل حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. عقائد کے میں اصول کے حوالے سے بات کروں, حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. بگڑی بنانے والا, سارے کے سارے نظام کو چلانے والا, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. خالق وہ ہے اور باقی سب مخلوق ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. حی قیوم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. تو وہ پھر جو ہے نا وہ جب دعا کرتے ہیں اہل حدیث لوگ تو پھر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگتے ہیں, یا وہ سارے کے سارے معاملات عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے منقول ہے. یہ اہل حدیث کا اصولی ایک موقف ہے. اور اگر آپ ان کو اس فروعات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے احکامات کے اندر, تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے اس کے اوپر عمل کریں. آپ ان کی نماز دیکھ لیں, نماز میں وہ رفع الیدین قبل از رکوع بعد از رکوع اس کے وہ قائل ہے اور وہ کرتے ہیں. تیسری رکعت کے شروع میں وہ رفع الیدین کی قائل ہے, ہاتھ وہ ناف سے اوپر باندھتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. پھر اسی طریقے سے کچھ حدیث کی روشنی میں لباس کے اندر بھی اپنی سلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری سمجھتے ہیں. تو اسی طریقے سے بالوں کی وضاحت بھی ان کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ ہم ایسے بال رکھیں کہ جو شریعت کے اندر جائز ہے. تو اس حوالے سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اور اکثر دوست بھی ہمیں یہ بات کہتے ہوتے ہیں, جی ہم ایک اہل حدیث جب جا رہا ہوتا ہے ہم اس کو کئی ایک ان علامتوں سے دور سے پہچان لیتے ہیں کہ ایک کوئی وادی پہ جھول دے. اچھا, اس میں ایک جو چیز ہے نا اہل حدیث کے حوالے سے بات کروں
کہ جو ایک انفارچونیٹلی بس جو اس طرح ہوتا ہے کہ جی وہ مقابلے بازی کے اشتہارات لگے ہوتے ہیں، تو کیا اس بات کی ضرورت نہیں ہے سب کو یہ کہنا کہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہے؟ تو اس وقت ضرورت سب یہ لوگ کم از کم نماز پڑھیں. اختلاف رائے ہے جس طرح آپ نے کہا کہ علماء کے درمیان، ان لوگوں کے درمیان اہل رائے اور جو ہے ان لوگوں کے درمیان اختلاف ہے. تو اس دور میں جیسی بھی نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ لے، تو یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کی نماز ہوتی ہی نہیں. دیکھیں جی، یہ تو کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے کہ آپ کی نماز نہیں ہوتی. نماز جو ہے وہ تو قبول تو اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. ہر ایک انسان کو اپنی نماز کی فکر کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں میری بھی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں قبول ہوئی. یہ تو اپنی فکر اس کو کرنی چاہیے. کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے تیری تو نماز ہی نہیں ہے. اس کا تو میں قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی میں اس طرح کا کام کرتا ہوں، نہ ہی میں کسی کو کہتا ہوں کہ تیری نماز نہیں ہے. اور میری یہ عادت ہے کہ مجھے جہاں بھی جماعت مل جاتی ہے، کوئی بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں، دیوبند پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بھی، میں ان کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے. تاہم اس کے طریقہ کار کے اوپر مجھے اختلاف بھی ہے، اور اس کے اوپر ہم بات بھی کرتے ہیں کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں نماز میں، یا یہ کیوں نہیں کرتے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کس وجہ سے یہ عمل کر رہے ہیں یا کس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر میں بات بھی کرتا ہوں. اور ابھی تک ویسے مجھے کوئی ایسی تشفی اور مطمئن میں نہیں ہوا کہ میں جو ہے نا وہ ان کے دلائل سے مطمئن نہیں ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ کہوں کہ یہ ان کے دلائل پرفیکٹ ہیں یا مضبوط ہیں. کیونکہ جو میری تحقیق ہے اس کے مطابق میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، یا جو مجھے سکھائی گئی ہے، یا جو مجھے حدیث سے ملی ہے، وہ مجھے ذرا زیادہ اچھی لگتی ہے. لیکن کسی کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے. اتنا اختلاف رکھنا چاہیے، اختلاف کی وجہ بیان کرنی چاہیے، اور ان کے دلائل کو ضرور دیکھنا چاہیے. باقی تو ہم لست علیکم بمسیطر، یہ تو قانون ہے نا جی. اچھا، مسلمان ہونے کے لیے بندہ کافر جو ہے مسلمان ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تم غسل کرو جی اور کلمہ پڑھو تم مسلمان ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو. یہ ہے بالکل مسلمان ہونے کے لیے. بالکل. لیکن اسلام سے نکالنے کے لیے تو کسی بھی وجہ سے اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے. تو یہ کچھ بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کسی مسلمان کو کافر قرار دے سکتے ہیں؟ یعنی مسلمان تو کافر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے مرتد ہو لیکن کون سے ایسے اعمال ہیں جس میں وہ ایک یہ نا کہ کسی کو گستاخ کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، عموماً میں جس طرح بیانات وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کون سی چیزیں کسی مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے شخص کو کہ آپ ان اعمال کی بنیاد پہ آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ جی اب سب اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کافر جب بندہ ہوگا اسلام قبول کرنے کے بعد تو وہ مرتد ہوگا، اور وہ پھر واجب القتل بھی ہوگا. اس کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دے. وہ جو کلمہ وہ پڑھ رہا ہے، کلمہ شہادت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہے، اس کا صراحتاً انکار کر دے، وہ بندہ کافر ڈکلیئر ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دے، یا ختم نبوت کا سرے سے انکار کر کے نیا نبی لانا چاہے. بالاتفاق اہل سنت کے نزدیک یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کافر بنا دیتی ہیں. اور اس طرح کے ان چیزوں کا ارتکاب کرنے کے بعد وہ بندہ کافر ہوگا، اور شرعی حکومت کے تحت اس کو وہ واجب القتل ہے. اسی طریقے سے کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گستاخی کرتا ہے صراحتاً، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً گستاخی کرتا ہے کوئی انسان، ایسے دلائل موجود ہیں کہ صراحتاً گستاخی کرنے پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دوسرے کو قتل کیا ہے. تو صراحتاً گستاخی اس طرح کی بھی اگر ایک مسلمان کرتا ہے تو وہ واجب القتل ہوگا، اور ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے. اسی طریقے سے قرآن کا انکار ہے. صراحتاً کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے تو اس کو آپ کافر کہہ سکتے ہیں، کافر ہو جائے گا. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کا وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جو انسان کو صراحتاً کافر بنا دیتی ہیں. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کوئی انسان کسی کو کافر کہتا ہے، منافق کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو جاتا ہے. اگر جس کو اس نے کہا ہے یہ کافر ہے، اگر وہ واقعی کافر ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ وہی منافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ منافق یا کافر نہیں ہے
تو پھر وہی بات اس کی طرف لوٹ آئے گی، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک جو ہے نا وہ کافر بن جائے گا. تو اس کو چلو ہم مرتد نہیں کہیں گے یا ایسا کہ اس کو ہم اس کے اوپر فتوی لگائیں کہ یہ واجب القتل ہے، لیکن وہ ایک ایسے عمل کا ارتکاب کر چکا ہے کہ جس نے اس کو کفر کے اندر یا نفاق کے اندر یا شرک کے اندر اس کو داخل کر دیا ہے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کلمہ گو ہے، ہمارے سامنے وہ کلمہ پڑھتا ہے اور شاعر اسلام کا احترام کرتا ہے، تو اس کے اوپر کفر کے فتوے خام خواہ لگانا یا اس کو کفر کی طرف یا قتل کی طرف لے کر جانا، یہ ذرا آج کل کے دور میں تو بالکل مناسب نہیں. اچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر انبیاء ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ وہ علم غیب جانتے ہیں یا وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں؟ جی اب سب ہمارے نزدیک، ہمارے مسلک کے نزدیک عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے بے شمار دلائل ہیں، قرآن کی واضح نصوص موجود ہیں جس میں یہ وضاحت ہے کہ غیب کی خبریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جانتے ہیں. اور کتنے ہی ایسی باتیں ہیں کہ تمام انبیاء، سارے کے سارے انبیاء، ان کو غیب کا علم نہیں تھا اور وہ انہوں نے پریشانی کے اندر زندگی گزاری ہے. اس کی بے شمار دلائل ہیں. سورہ یوسف بھی اس کے اوپر بہت بیان اور واضح دلیل ہے، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی اتنی خبریں یا اتنی پیشین گوئیاں انہوں نے دی ہیں کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بتائی. خود اپنے طور پہ وہ غیب نہیں جانتے تھے. اور اس کے بھی کئی ایک دلائل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر الود بکری جو ہے نا وہ کھلا دی گئی، آپ نے 2-4 لقمے ایک دو لقمے کھا لی اور اللہ تعالیٰ نے پھر منع کیا. اسی طریقے سے یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کے لیے چکی کا ایک حصہ کے اوپر گرانا چاہتے تھے. یا اس طرح کی کافی ساری باتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتائی ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے نزدیک اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. جی تو عالم الغیب کے حوالے سے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں. اور کوئی اگر غیب کی خبر دے رہا ہے ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہی. دوسرا ایک مسئلہ ہمارے یہاں چل رہا ہے کہ حاضر اور ناظر کا. حاضر کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا پاس، ناظر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا. ہمارے نزدیک اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر جگہ پہ موجود ہیں اور وہ دیکھ رکھے ہیں سب کچھ. یہ اس کے لیے ہمیں ایک قطعی دلیل چاہیے. عقیدے کا مسئلہ ہے، قطعی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث سے چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی ہر جگہ دیکھیں گے، ہر جگہ موجود ہوں گے. اس طرح کی کوئی دلیل ہمیں نہیں مل سکی. اس اعتبار سے ہم آپ کو حاضر اور ناظر نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے انک میت و انہم میتون. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ کا قبر کے اندر دفن ہونا، یہ دلائل سے ثابت ہے، قرآن سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل سے، اور پھر جو صحابہ اکرام دس جا کر آپ کے اوپر درود بھیجتے تھے یا آپ کے اوپر جنازہ پڑھتے تھے علی اختلاف حدیث کے مفہوم کے اعتبار سے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو روزے کے اندر دفنانا، اس کے اوپر مٹی ڈالنا، پھر آپ کا ایک روزہ ایک جگہ پہ ہونا، یہ تو ہے دلائل سے ثابت. وہاں سے آپ کا باہر نکل کے آنا، وہاں سے آپ کا ہر جگہ پہ جانا یا آپ کا ہر ایک کی بات کو سننا ڈائریکٹلی، اس چیز کی ہمیں دلیل چاہیے. اس کی ہمارے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. اگر اس طرح کی کوئی دلیل ہوتی ہے تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. دلیل نہیں ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ اسلام کے روزہ مبارک پر پڑھا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اس کو سنتے ہیں. اور ایک جگہ یہ بھی بات ان سے سنا ہے کہ صبح شام جو امت کے مال رسول پاک کے سامنے پیش کی جاتی ہیں. اس وقت سے کیا کہیں؟ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں صبح شام یا روزے کے اوپر آپ پڑھا جاتے ہیں اور آپ سنتے ہیں، اس کی کوئی صراحتاً صحیح دلیل نہیں ہے اچھا جو ہمیں مطمئن کر سکے. البتہ یہ حدیث ہے رسول اور صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے اوپر درود بھیجا کریں. آپ جہاں بھی درود پڑھتے ہیں آپ کا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے، مجھے پہنچایا جائے گا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درود نہیں سنتے. اس کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو ہمیں مطمئن کر سکے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ڈائریکٹلی درود سنتے ہیں.
البتہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام برزخ میں ایک سب سے اچھی بہترین جگہ پہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے شان کے لائق رکھی ہے، اور وہاں پہ ہمارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. روزہ عطر پہ جا کے درود پڑھنے سے آپ سنتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا، جو حدیث ہے وہ آپ کے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ معتبر نہیں ہے، صحیح نہیں. اچھا، اس کے لیے ہمیں ایک صحیح دلیل چاہیے ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا جو ہے نا وہ درود سنتے ہیں یا ہر ایک کی گفتگو سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں ڈائریکٹلی سن کے. اس طرح کی کوئی حدیث سندن صحیح نہیں ہے ہمارے نزدیک. اچھا، صحابہ کرام کے حوالے سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ محفوظ ہیں، معصوم ہیں، یا بشیر تقاضے کے تحت ان سے خطا ہو سکتی ہے؟ بشیر تقاضے کے تحت خطا ہو سکتی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، لیکن ہستیاں ایسی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی ان ہستیوں کا انتخاب کیا ہے پیارے حبیب علیہ السلام کے دوستوں کے حساب سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا کے دلوں کو دیکھا تو سب سے عظیم دل انبیاء کے تھے، ان کو انبیاء بنا دیا. پھر ان میں سے سب سے عظیم، سب سے صاف ستھرا بہترین دل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا تو اس کو امام الانبیاء، آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء، سید الانبیاء اور خاتم النبیین آپ کو بنا دیا. پھر دوبارہ ساری دنیا کے دلوں کو پرکھا، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں ان کے دل سب سے زیادہ صاف تھے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنا دیا. انسان تھے ہمارے نزدیک، ان سے بشری تقاضے کے مطابق خطائیں، غلطیاں سرزد ہوئی بھی ہیں اور ہو بھی سکتی ہیں، لیکن وہ اس قدر اللہ کے نبی علیہ السلام کے قریب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں کہ اپنی غلطیوں کے اوپر نادم ہونا، غلطیوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، یہ ان کا وتیرہ تھا. اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے حالت ایمان میں سچے دل کے ساتھ کونین کے تاجدار علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا ہے، آپ کے ساتھ ملاقات کی اور اسی پہ فوت ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ سارے کے سارے مغفور ہیں. اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ فرمان بھی ہے کہ میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، تو ہم اس کے تحت تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام بھی ضروری سمجھتے ہیں اور ان کو جنتی بھی سمجھتے ہیں. مشاجرات صحابہ کے حوالے سے ہم نے جو علماء سے سنا ہے کہ یہی کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، اور اس کا یہ چیز سامنے آئی کہ آگے دنوں میں ہری پور میں جو ہے وہ 3 ایسے واقعات لوگ پکڑے گئے ہیں جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا راستہ کیسے رک سکتا ہے؟ اب صاحب اس میں 2-3 باتیں میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. مشاجرات صحابہ تو ہیں، ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ جو مرنے کے بعد جس کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے دین کے بارے میں پوچھنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے عقیدے کے بارے میں پوچھنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ سوال مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں اور انہی کی اوپر میرا کامیابی کا انحصار ہے. قیامت کے روز یا قبر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ سے مشاجرات صحابہ کے بارے میں سوال نہیں کرنا. یہ بالاتفاق اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے سب کا. جب اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرنا تو پھر ہمیں اس کے والے سے گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی میرے صحابہ اکرام کی گفتگو ہو رہی ہو تو وہاں پہ آپ خاموش ہو جایا کریں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ان کے مشاجرات کے حوالے سے کوئی گفتگو کر رکھا ہے تو اس پہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے. جہاں تک مشاجرات صحابہ کا تعلق ہے وہ ان سے سرزد ہوا ہے، ہوئے ہیں ان کے اختلافات، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بشری تقاضے کے مطابق ان سے وہ اختلافات ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. میں مختصراً بیان کرتا ہوں، اس کے کئی ایک دلائل ہیں. جو بھی جہاں بھی کوئی دو صحابی آپس میں ان کا معاملہ بنا ہے تو ان کی توبہ، ان کی رجوع اللہ یہ انشاءاللہ موجود ہے. ہمیں اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، یہ تو کلیئر ہونا چاہیے ہر ایک کو. جہاں تک تعلق ہے ہم اس سے رک کیسے سکتے ہیں، اس میں اب صاحب یہ خیال یہ ہونا چاہیے کہ ہر بندے کو جو بھی جہاں سے اٹھے اور وہ صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کر رہا ہو، اس کی گفتگو سننے سے پہلے اس کی ڈگری اور اس کی حیثیت کو دیکھنا چاہیے. کیا وہ اس قابل ہے
اس نے پورے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اس نے پڑھا ہے؟ کیا اس نے صحابہ کرام کے بارے میں وہ مکمل علم رکھتا ہے؟ تو پھر اس کی گفتگو کو سنا جائے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو چاہے ڈائریکٹلی ہو۔ اگر کسی کے پاس اس طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ اس نے مکمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اس نے پڑھا ہے، یا اس سے آگے چل کے اس کے پاس ایک اتھینٹک ڈگری ہے کہ اس نے علماء کے پاس بیٹھ کے علم کو حاصل کیا ہے، قرآن و حدیث جو ایک ہمارے پاس عربی فارم میں موجود ہے اس کو وہ سمجھ سکتا ہے اور اس نے پڑھا ہے کسی سے، تو پھر ہم جب اس کی بات سنیں گے یا اس سے گفتگو کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم مشاجرات صحابہ کے اوپر بات کرنے کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ ہماری عقل خود بخود وہ ہمیں سمجھا دے گا کہ نہیں یہ ہمارا مطلب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ بس ہمارا اتنا خیال ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر ان سے غلطیاں سرزد ہوئی بھی ہیں بتقاضۂ بشریت تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگ لی اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایک ساتھ اس کا سوال ہے وہ یہ کہ نماز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ داڑھی کے حوالے سے عموماً بات کی جاتی ہے، تو کیا داڑھی جو ہے وہ شرائط امامت میں سے ہے یا نہیں؟ شرائط قرآن حدیث کی روشنی میں جی، جواب دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے جو بیان کیا نا شرائط، مطلب سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والا، اگر سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا سب برابر ہیں تو ان میں سے جو قرآن کو جاننے والا اور سنت کو جاننے والا وہ ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو سنت کو جاننے والا یا سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہے وہ تو آٹومیٹیکلی داڑھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تو اس کو ایک مٹھ سے کام کرنا چلے، یہ تھوڑا سا میں اس معاملے میں وسعت سے بات کرتا ہوں۔ ویسے ہمارے مسلک کے نزدیک تو میں مسلک کی رائے سے بات کرتا ہوں، آپ کا ہاں، ہمارے مسلک کے نزدیک داڑھی جو ہے رکھنا یہ امام کے لیے ضروری ہے، بغیر داڑھی کے جان بوجھ کے وہ منڈا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ صحیح۔ اور ہمارے نزدیک، ہمارے مسلک کے نزدیک تو یہ بھی ہے کہ داڑھی مکمل ہونی چاہیے، وہ کٹوا بھی نہیں سکتا، صحیح، یعنی کیونکہ ایک مٹھ کی نہیں ہے، ایک مٹھ کی بھی مطلب ہمارے مسلک کے جو علماء ہیں، معزز علماء کرام، ان کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ایک مٹھ والی بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے داڑھی کٹوانا، صحیح، ٹھیک ہے، اور جو امام ہو اس کو پوری داڑھی والا ہونا چاہیے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہمارے مسلک کے نزدیک۔ اگر نہ ہو تو اگر دوسرا نہیں ہے کوئی تو پھر ظاہر بات ہے، اگر مستقل امام اگر رکھنا یا جس تراویح وغیرہ پڑھاتے ہیں جو قاری ہوتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اس میں کیا تھوڑی سی یہ اختلاف ہے ہمارے نزدیک، بہتر تو یہی ہے کہ پورے والا ہونا چاہیے، اگر پوری داڑھی نہیں ہے تو داڑھی تو کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ ایک مٹھ والی جو بات ہے وہ بھی صحابہ کرام کا عمل میں شامل ہے، صحیح، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اگر نہیں ہے تو پھر تو نظام چل سکتا ہے نا، وہ تو مجبوری کی صورت میں۔ اچھا چلیں، باتیں بہت ساری کرنے کو کی جاتی ہے لیکن ایک کئی چیز آپ کے ساتھ اشارہ کریں گے۔ آخر میں آپ سے ایک بات ہے کہ ایک پیغام آپ کی طرف سے جائے کہ جو بین المسالک ہم آہنگی ہے، دیکھیں اختلافات کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ جو مسالک کے درمیان جو ہوتا ہے وہ اختلاف جو ہے اس کم سے کم ہو اور ان میں ایک آہنگی پیدا ہو جائے، کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے سب کہ اس میں برداشت، دوسروں کو برداشت جو ہے نا وہ برداشت کیا جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اہل سنت، میں تو اہل تشیع کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا، لیکن اہل سنت کے جو 3 مسلک ہیں، بڑے 3 مسلک ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے۔ وقت کے تقاضے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ناموس بھی سامنے مد نظر رکھنا چاہیے ان کو، اور دوسرے نمبر پہ رسالت، ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، یہ 2 بہت اہم مسئلے ہیں اس وقت، ان 2 مسئلوں کی خاطر ان کو مل بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، صرف نظر کرنی چاہیے، کیا کسی کا موقف ہے اس سے انسان صرف نظر کرے، قطع نظر، اس کو چھوڑے، اس کے اوپر بات نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ میں مسلک کی بات نہیں کرتا، نام آپ کا کوئی بھی ہو، لیکن آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کو صراحتاً دلیل کی طرف جائیں، کہ جو بھی میں عمل کر رہا ہوں قرآن اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے یا حدیث اس کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے، یا اگر یہ مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے تو قیاس اور اجماع یا اجتہاد کا جو پہلو ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، دلائل کے ساتھ بات ہو۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بڑے کہتے تھے یا ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں یا فلاں کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بات یہ ہونی چاہیے
کہ ہمارے مولوی صاحب نے یہ دلیل دی ہے اس کی. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک یہ دلیل پہ انشاءاللہ ہم آئیں گے. مناظرے کی بجائے کوئی مکالمہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. بہت اچھا. مناظرے کا تو میں افسر قائل نہیں, صحیح, کوئی رزلٹ نہیں نکلتا کبھی. مجھے تو کسی مناظرے کا رزلٹ نہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اس میں کانٹ چھانٹ کر کے ایک مسلک والے جو ان کی جو زیادہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ لیتے ہیں, دوسرے والے دوسری رکھ لیتے ہیں, دونوں جیتنے کا دعویٰ کر لیتے ہیں. عوام پھر بیچاری پریشان رہتی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.